بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں، بہت ہی اہم سٹوریز ہیں بھائی۔ عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، کیا وہ سائفر کیس میں اپنے بیان سے مکر گئے ہیں؟ کیا واقعی عمران خان کو بڑا ریلیف ملے گا ان کے اس بیان کے بعد؟ اس پہ بات کرنی ہے۔ اور نون لیگ کو کیا بڑے گھر سے پیغام ملا ہے؟ یہ میں نے بہت ہی اس پر ریسرچ کی ہے، اور وہ پیغام کیا ملا ہے میں نے نون لیگ کے بہت ہی قریبی ذرائع سے بھی بات کی ہے، میں نے کچھ اور غیر سیاسی ذرائع سے بھی تصدیق کی ہے، کچھ صحافتی ذرائع سے بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور یہ کتاب ہے رؤف کلاسرا صاحب کی، ایک سیاست کائی کہانیاں، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کے ساتھ آج میں نے وہ حصہ، چھوٹا سا حصہ ایک شیئر کرنا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، نواز شریف صاحب اور جنرل مشرف صاحب سے متعلق بہت زبردست حصہ ہے۔ رؤف کلاسرا کی یہ کتاب ہے ایک سیاست کائی کہانیاں، یہ ضرور آپ نے سننا ہے، آپ نے مس نہیں کرنا۔ میری کوشش ہوگی کہ ظاہر ہے جو بکس میرے پاس ہیں میں ان بکس کو اسی طریقے سے جو ہے نا باری باری آپ کے ساتھ مختلف حصے شیئر کروں، تاکہ وہ جو لمحات گزر جاتے ہیں نا پھر اس کے بعد بہت سی سچائیاں سامنے آتی ہیں، بہت سارے انکشافات ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ تو اس لیے آپ نے یہ ایک سیاست کائی کہانیاں رؤف کلاسرا کی کتاب کا یہ حصہ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ جلدی سے جناب چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں نمونیا سے مزید 9 بچے جاں بحق ہو گئے۔ لاہور رپورٹ ہو جاتی ہے، لاہور ایک ایسا شہر ہے، بڑا شہر ہے، وہاں پہ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی رپورٹ ہو جاتی ہیں، فیصل آباد، گوجرانوالہ، کراچی، یہ ساری، پشاور، ایون کوئٹہ بھی کچھ رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، ٹانک، میاں والی، توسا، وہ ایسی جگہیں ہیں جو ساری بیلٹ ہے، وہاں رپورٹ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ کون سا میڈیا جا رہا ہے، کون سا وہاں پر، تو وہ اس وجہ سے ہم وہاں بستر بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں 2-3 دن پہلے، وہ اس طریقے سے بیچارے بچے مر رہے ہیں، نمونیا سے بزرگ مر رہے ہیں، اور واٹر پروجیکٹس بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ساتھ ہی، میں سب سے پہلے اعظم خان صاحب کے اس بیان پہ آؤں گا۔ اعظم خان سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری۔ اعظم خان ایک وقت تھا جب سیاہ سفید کے مالک تھے۔ اعظم خان وہ بندہ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ جناب انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اندر نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے، اور شاہ محمود قریشی نے پھر انہیں تھپڑ رسید کر دیا تھا مبینہ طور پہ۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کیا معلوم ہوا، بلکہ خود جہانگیر ترین صاحب نے بتایا تھا کہ جی یہ اعظم خان ہی ہے جس نے میرے اور عمران خان کے تعلقات خراب کیے۔ جہانگیر ترین جیسے بندے کو پارٹی سے نکالنے کا سبب اعظم خان۔ اور ہمیں پھر فردوس عاشق امان صاحبہ نے بتایا کہ کس طریقے سے اعظم خان نے انہیں اپنے دفتر میں بٹھایا، کس طریقے سے تذلیل کی۔ تو اعظم خان سیاہ سفید کا مالک تھا۔ مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، اعظم خان جس طریقے سے عمران خان کے قریب گیا، خیر وہ ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائیں۔ سائفر کیس میں اعظم خان آپ کو پتہ ہے کہ غائب ہو گئے تھے، اور وہی جو کبھی کون سی سیر پہ تو کبھی کون سی سیر پہ تو کبھی کون سے چلے پہ لوگ چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ غائب ہوئے۔ جب وہ سامنے آئے منظر عام پر، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی اعظم خان کا کوئی 164 کا بیان ہو چکا ہے۔ 164 ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، اور 161 ہوتا ہے تفتیشی افسران کے سامنے۔ 161 پولیس کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، ایف آئی اے کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی تفتیشی ایجنسی ہو اس کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ 161 کا بیان CRPC کے مطابق، ٹھیک ہو گیا نا، کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق۔ تو اب تعزیرات پاکستان اور CPC اور CRPC اور یہ جو ہے PPC اور یہ سارے یہ لا میں پڑھائے جاتے ہیں جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جناب CRPC کی 164 کا اور 161 کا بیان ہوا۔ تو اب وہ بیان، اور آج کل 2 دن پہلے یہ اعظم خان کا جیل میں بھی بیان ہوا ہے سائفر کیس میں۔ اور وہ جو جیل میں بیان ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جیل میں اعظم خان صاحب نے وہ والا بیان نہیں دیا
کہ جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا وہ والا بیان اعظم خان نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آج انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا، ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی اعظم خان نے جو بیان دیا ہے وہ بہت کچھ اب نرم ہے، اور پھر اس کے بعد بیانیہ بنانا تو کوئی پی ٹی آئی سے سیکھے، اور انہوں نے کہا جی سائفر تو بڑھ گیا، کسی نے کہا اڑ گیا، کسی نے کہا کیا ہو گیا، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ عمران خان نے اعظم خان کو تھپکی بھی دی، شاباش بھی دی، اور پھر ساتھ کہا کہ سچ بولا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر جیل میں اعظم خان نے یہ کہا کہ پہلے یہ اعظم خان کا یہ اپنا سن لیجئے کہ جیل میں انہوں نے کیا کہا۔ جیل میں انہوں نے کہا جب یہ کل پرسوں بیان دیا کہ جی وہ جو سائفر لہرایا گیا تھا نا، وہ جو کاپی لہرائی تھی 27 مارچ 2022 کے جلسے میں، وہ بند تھا، عمران خان نے کھولا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، وہ سائفر تھا یا کوئی اور چیز۔ یہ اس چیز کو بہت بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے، اور اسی جملے کو بہت عمران خان کے لیے، وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا سائفر کیس میں۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا؟ البتہ اعظم خان نے جیل میں یہ ضرور کہا کہ وہ جو سائفر میں نے کاپی دی تھی پھر اس کے بعد مانگی، وہ سائفر کی کاپی 1 سال میں واپس کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ کاپی مانگی تو کاپی کہیں گم گئی یا جدھر بھی، تو وہ پھر خان صاحب نے کہا اپنے ملٹری سیکٹری کو بھی، باقی بھی، کہ اپنے سٹاف کو کہ جی وہ ڈھونڈیں، اور وہ نہیں ملی۔ تو خان صاحب نے، خیر یہ تو خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ سائفر کی کاپی میرے پاس تھی، پتہ نہیں وہ کہیں گم گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب آپ اندازہ کیجئے وزیر اعظم صاحب ہیں جن سے سب اتنا اہم ڈاکیومنٹ گم گیا، ٹھیک ہے نا، سائفر کی کاپی وہ کھو گئی کہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ اعظم خان نے جو بیان دیا، یہ انصار عباسی صاحب نے بھی آج لکھا، کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ 164 کا اس وقت جو پہلے دیا تھا، یہ ذرا سنیے گا، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان افسروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی، تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئیں۔ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی سائفر سے متعلق غیر آئینی رولنگ کی ہدایت بھی وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ در حقیقت عمران خان نے سائفر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاستی مخالف محرکات کے لیے کوششیں کیں۔ نتیجتاً عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام یا دستاویز 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد کے جلسے میں لہرائی، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ایک کلاسیکی خفیہ دستاویز کا یہ غلط استعمال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا، اور یہ عوامی عہدے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی، جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لے آیا، پاکستان کو کمپرومائزنگ حالت میں۔ اچھا، میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغوں میں اپنے اعلیٰ کمان پر شک کے بیج بوئے، اور یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا، یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے چارج کر دیا۔ اب یہ حصہ بہت سخت ہے، جو 164 کا بیان ہے، یہ حصہ بہت سخت ہے۔ یہ حصہ اب وہ جیل میں سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر اعظم خان کہہ رہے ہیں 164 کے بیان میں کہ جو لہرایا گیا تھا وہ سائفر تھا۔ وہاں پر جیل میں جب بیان دیا تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جناب جو حصہ وہاں پہ لہرایا، جو کاغذ وہاں پہ لہرایا، وہ تو بند تھا، خان صاحب نے کھولا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، وہ سائفر تھا یا کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا تھا، ٹھیک، نو ڈاؤٹ، اس میں بہت بڑا فرق تو ہے، کوئی کچھ بھی کہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ساتھ یہ بھی اعظم خان نے کہا کہ 164 کا بیان میں نے حلف پر نہیں دیا، حلفاً نہیں دیا، حالانکہ عام طور پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن چلیں، اور 161 کا بیان بھی میں نے حلفاً نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی کہا، البتہ یہ کہا کہ عمران خان نے گمایا ہے، اور گمانے کا تو عمران خان پہلے خود بھی اعتراف کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھ سے وہ کاپی گم گئی ہے سائفر کی۔
ایف آئی آر جو کٹی سائفر کی، اس میں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جو ٹکڑا لہرایا گیا تھا وہ سائفر تھا، بلکہ یہ لکھا کہ وہ جو لہرایا گیا وہ سائفر کی معلومات تھیں اور وہ ان معلومات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایف آئی آر میں یہ نہیں لکھا گیا جو سائفر کی ایف آئی آر خان صاحب پر اور شاہ محمود قریشی پر کٹی تھی۔ اچھا، اب میں نے یہ سوچا، ایک کل پرسوں کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیاسی بندہ ہوں، میں سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی مطلب میں تو کب سے کہہ رہا ہوں پچھلے 17 مہینوں سے کہ میرے سے بات کر لیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جنرل باجوہ تھا جس نے ستیہ ناش کیا، باقی میں فوج کا تو کوئی قصور نہیں سمجھتا۔ موجودہ آرمی چیف پر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے فوج کو بھی کہا کہ وہ تو بے قصور ہے، ان کا تو کوئی نہیں ہے، فوج تو ہماری ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا، اور اس سے پہلے اعظم خان نے وہ بیان دیا جو یہاں پر ابھی تک اعظم خان پر وہ کراس ایگزامن نہیں کیا گیا، جس کو جرح بولتے ہیں نا عام طور پہ، کراس کویسچننگ، وہ نہیں ہوا، وہ ابھی ہوگی، ظاہر ہے پہلے بیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد کراس کویسچننگ ہوتی ہے، تو ابھی میرا خیال نہیں ہوا غالباً، تو اب وہ ہوگا تو اس کے بعد بھی چیزیں کھلیں گی۔ اس چیز کے آنے کے بعد پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار یہ کس طرح سے ممکن ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اعظم خان نے جو بیان دیا 164 کا یا 161 کا، تو وڈے گھر کے ڈر سے دیا اور وڈے گھر کے کہنے پہ دیا، کنٹرول ٹاور کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ غائب بھی ہوئے اور وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سامنے کے جناب کیا وڈا گھر کہیں کوئی ریلیف دینے کے چکر میں ہے، کیا وڈا گھر لیکن ان کی کوئی پالیسی اور ہے، کیا وڈے گھر نے اب کنٹرول ٹاور نے کوئی اعظم خان کو کہیں کوئی اور پٹی پڑھائی ہے، یہ بہت سارے سوالات تھے نا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کوئی حکمت عملی کا حصہ ہے، ابھی تو کراس ایگزامن ہوگا، یا صرف اعظم خان ہی کوئی گواہ نہیں ہے، اس میں 20 کے قریب کو گواہ ہیں جو بھگتیں گے ابھی، جس میں فارن آفس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اعظم خان تو پرنسپل سیکرٹری وہاں بیٹھے تھے نا، تو فارن آفس کے جو لوگ ہیں جو اور کوئی ریٹائرڈ سفارتکار ہیں، کچھ اور لوگ ہیں بہت سارے، تو گواہیاں بہت ساری ہیں، صرف اعظم خان کی نہیں ہیں، تو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن اعظم خان ایک بڑا گواہ ہے، اعظم خان ایک اہم گواہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بڑے خوش بھی اور نیریٹو بھی بنا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور میں نے پوچھا بھی صحیح تو بہت ساروں سے، تو کچھ نے کہا یہ حکمت عملی بھی ہے، کچھ نے کہا کہ ابھی کراس ایگزامن کا بھی آپ انتظار کریں، کچھ نے کہا نہیں جناب یہ سائفر کی جو ہے نا یہ کوئی یو ٹرن ہے اعظم خان کا۔ بہرحال اب مجھے شک پڑا، میں نے کہا یار میں ذرا پتہ تو کروں، خود نون کی صفوں سے پتہ کروں، بھائی کہیں سے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی، تو پھر میں نے کچھ کویسچن ان کے سامنے رکھے اور میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی کنٹرول ٹاور پر آپ کو کوئی شک؟ کہتے ہیں بالکل شک کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جب معلومات آتی ہیں تو میں آپ کے سامنے من وان اس طرح سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو شک ہے کہ کوئی ڈھیلا ہاتھ پڑے گا؟ کہتے ہیں جی بالکل نہیں شک، کوئی ڈھیلا ہاتھ نہیں پڑے گا، کیونکہ قانون اور آئین کا جو شکنجہ ہے وہ بالکل ہی کسا جا چکا ہے اور وہ کسا جائے گا، اور قانون اچھا میں نے جیسے مجھے جواب ملے میں نے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو کوئی خاص پیغام ملا ہے نون لیگ کو، کچھ لوگ مریم نواز کی ملاقات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ شہباز شریف کی ملاقات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت ہی ایک طرح سے سنب کیا گیا ہے، ایک طرح سے جھڑکا گیا ہے، ایک طرح سے آپ کو پیغام ملا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو عوام میں نکل ہی نہیں رہے، یہ سارا کچھ ہی آپ نے یہاں ہم پہ چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے وہ آپ کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا سننا، اور وہ میرے لیے بھی بہت دلچسپ اور میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں یہ کہوں گا تو فوری طور پہ اس کی تردید کر دی جائے گی، فوری طور پہ اس کو کنٹرڈکشن آ جائے گی اور اس کو مسترد کر دیا جائے گا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس میں۔ لیکن اس وقت میں حیران رہ گیا کہ جب مجھے جواب ملا کہ نقوی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بات بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں گھر سے یا کمرے میں بتی چھوڑ کے جا رہے ہیں جلتی ہوئی، اور یا آپ کی مسز نے جلتی ہوئی بتی چھوڑ دی اور آپ کہا یار بتی بجھا دو، یہ بل تو میں نے دینا ہوتا ہے، بھائی اس طرح سے کچھ اور بھی 2-3 اس طرح کی مثالیں دیں، خیر وہ اب میں ڈیٹریک نہ ہو جاؤں، تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ تاثر ملا، آپ کو بھی یہی تاثر ملے گا کہ بات تو ہوئی ہے،
بات تو کنٹرول ٹاور نے کی ہے کہ بھائی آپ بھی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ بتایا گیا کہ دیکھیں 2018 میں، بلکہ اس سے بھی پہلے 2011 سے آنورڈ جو لوگ اس طرح سے تھے تو وہ جو اپنا پروجیکٹ لائے اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا، پاکستان کو بتایا، پورے میڈیا پہ بتایا، پوری کمپین لانچ کی کہ اس طریقے سے کہ یار دو پارٹیاں ہیں جو کبھی وہ آ جاتی ہے کبھی وہ آ جاتی ہے، تو ایک نئے بندے کو، ایک نئے پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں اور اس کو آزماتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھو نا، ان کو بھی تو اتنا آزما لیا، ان کو بھی تو اتنا آزما لیا، تو ایک نئے کو بھی تو آزما کے دیکھیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بڑا اپیل کیا کہ چلیں یار ایک نئے کو بھی آزما کے دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے ووٹ دیے سو دیے، جنہوں نے نہیں دیے ان کے پھر جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین صاحب نے کمی پوری کر دی۔ پھر کسی کو اس طریقے سے، وہ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، RTS بٹھایا گیا، کسی طریقے سے نئے پروجیکٹ کو لایا گیا۔ اب وہ نیا پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ جب وہ فیل ہو گیا وہ نیا پروجیکٹ، تو پھر اس کو ہٹایا گیا، اور ہٹایا گیا تو پھر وہ کمبل کی طرح چمٹ گیا کہ اب کمبل، آپ تو کمبل کو چھوڑیں گے لیکن کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اب وہ جو بوتل سے جن باہر آ چکا ہے، اس جن کو واپس اندر ڈالنا ہے۔ تو اب ہر کسی نے وہ حصہ ڈالنا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کنٹرول ٹاور ہو، چاہے کوئی اور ہو، بیوروکریسی ہو، سب کا مکمل اتفاق ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے چلے تھے۔ اس وجہ سے حصہ ڈالیں گے، ان کو دوبارہ بوتل میں بند کریں گے۔ اب وہ بوتل میں بند کرنے میں کوئی اگر تھوڑا سا سست ہوتا ہے کوئی حصہ، تو اس حصے کو تھوڑا بہت چابک مارا جاتا ہے۔ چابک سے مراد، مقصد کہنے کا یہ ہے، اس کو تھوڑا سا سنب کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے اپنے حصے کا کام۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ صورتحال تھی۔ وہ کہتے ہیں اس طریقے سے، میں زیادہ لمبا نہ ہو جاؤں جناب، یہ کتاب ہے ایک سیاست کائی کہانیاں۔ کیونکہ پتہ کیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نا یہ خدشہ ہے، یہ میں اس کتاب کی اس حصے کو جلدی شیئر کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ بہت زبردست بات شیئر کرنے لگا ہوں اس حصے کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب نواز شریف دیکھیں ہر کسی کے ساتھ لڑ جاتے ہیں، وہ چاہے مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ وحید کاکڑ ہوں، چاہے وہ جہانگیر کرامت ہوں، چاہے وہ کوئی ہو، انہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف لگائے، سب کے ساتھ لڑ گئے، تو کسی کے ساتھ نہیں بنتی ان کی، اور یہ وغیرہ، وہ چاہے وہ سجاد علی شاہ ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جناب اب کی بار کیا ہوگا؟ تو میں نے پوچھا تو اب کی بار یہ ہوگا کہ بالکل ٹھنڈ پریڈ ہے۔ اب کی بار کسی قسم کے ٹکر مارنے کے چکر میں نواز شریف نہیں ہے، بالکل پکی بات ہے۔ کیونکہ شہباز صاحب تو بالکل ہی جو ہے نا، مطلب وہ تو ان کی نیچر یہی ہے نا کہ ان کو کوئی کہے کہ جناب سورج مشرق سے نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ مشرق سے نکلتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگلے لمحے کہے کہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے نکلتا ہے، تو وہ کہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ امنا و صدقنا، وہ تو خیر سے ماشاءاللہ ایک بائی پاس کا کریڈٹ بھی اس وقت کے آرمی چیف اپنا مطلب اس وقت بھی وہی ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو دے دیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم اپنا شہباز شریف صاحب نے، یہ جو 12 کہو کے ساتھ بائی پاس بنا، یہ جو مری کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ لیکن نواز شریف صاحب ایک ایسے بندے ہیں نو ڈاؤٹ کہ جن کو نا لگتا ہے کہ یار کل تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور آج یہ بات کر دی ہے۔ اور انسان کو واقعی جو شعور والا انسان ہو، جو کچھ اس طرح کا انسان ہو، انا پرست ہو یا اس طرح، ان کو لگتا ہے۔ اب میں یہ چھوٹا سا حصہ ہے، یہ میں شیئر کر کے اس کا ایک اور حصہ بھی میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں، وہ لمبی چوڑی بات ہے لیکن میں مختصر کر کے بتاؤں گا۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ رؤف کلاسرا صاحب لکھتے ہیں ایک سیاست کائی کہانیاں، اس میں رؤف کلاسرا صاحب، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب سعودی عرب میں تھے، سرور پیلس میں، سرور محل، ٹھیک ہو گیا نا، سرور پیلس میں تھے۔ تو رؤف کلاسرا صاحب اس وقت گئے حج پر، اور اس وقت انہوں نے جو ہے نا یہ انٹرویو بھی کیا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ یہ کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف شہباز اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے باپ کی میت کے ساتھ پاکستان جانا چاہ رہے تھے۔
ٹھیک ہے، والد صاحب ان کے اللہ بخشے وہاں پہ میاں محمد شریف صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس وقت سعودیہ میں تھے اور ایگزائل کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے باپ کی میت کے ساتھ پاکستان جانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت سعودی عربیہ میں پاکستان کے سفیر نیوی کے سابق چیف عبدالعزیز مرزا تھے، جنہیں نواز شریف نے اپنے دستخطوں سے اس عہدے پر تعینات کیا تھا۔ یعنی عبدالعزیز مرزا انہیں لگایا نواز شریف نے تھا، بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1999 میں وہ 12 اکتوبر ہو گیا، پھر وہ تختہ الٹا گیا، پھر وہ تو سفیر وہی تھے وہاں پر سعودی عرب میں، تو مشرف صاحب آ گئے۔ تو پھر نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کلاسرا صاحب کو کہ مرزا صاحب ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے جب ان کے والد کی انتقال ہو گیا، یعنی محمد شریف صاحب کا انتقال ہو گیا، میاں محمد شریف صاحب کا۔ تو مرزا صاحب یعنی مرزا عبدالعزیز وہ پاکستان کے سفیر جو سعودی عرب میں تھے، وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور انہوں نے نواز شریف کے سامنے چند شرائط رکھیں، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ نواز شریف، شہباز شریف اور کلثوم نواز اپنے والد کی میت کے ساتھ پاکستان نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، نواز شریف نے یہ شرائط نفرت کے ساتھ مسترد کر دی، لیکن پھر کیا کر سکتے تھے؟ جب منع ہی کر دیا گیا تو پھر آئے تو نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے۔ چند دنوں بعد یہ کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے مجھے بتایا کہ چند دنوں بعد جنرل مشرف نے نواز شریف کو جدہ فون کیا اور اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کی میت کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں آئے تھے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ اپنے والد صاحب کی میت کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں آئے تھے۔ مشرف کے منہ سے یہ بات سن کر نواز شریف بہت پریشان ہوئے اور انہیں بتایا کہ جناب آپ کا اپنا بھیجا ہوا سفیر ہی انہیں یہ منع کر کے گیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے، اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں پاکستان کیوں نہیں آیا۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کی یہ بات سن کر اس طرح تاثر دینے کی کوشش کی جیسے پاکستانی سفیر نے انہیں غلط پیغام دیا تھا اور وہ ان کے خلاف شدید ایکشن لیں گے، اور اس نے کیوں غلط پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ جنرل مشرف کے بقول وہ دونوں بھائیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے پر رضامند ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف سفیر کو بھیج دیا اور دوسری طرف وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے یہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، یہ رؤف کلاسرا کی ایک سیاست کائی کہانیاں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ریفرنس ہے، اور نواز شریف صاحب نے بتایا کہ جب یہ کارگل ہوا اس وقت بہت سارے لوگ ہمارے پھنس گئے تھے، اتنے بری طرح سے پھنسے، 3000 کے لگ بھگ شہید ہو گئے تھے لوگ، اسی میں لکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت کم بتائے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 3000 کے لگ بھگ شہید ہو گئے۔ یہ ایسے پھنس گئے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ تو دور کی بات، ان کے پاس تو کارگل میں جو لوگ ہمارے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا۔ 3000 لوگ شہید ہو گئے، اور یہ اس کی اطلاع مشرف صاحب نے خود اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تک پہنچائی، اور یہاں تک بھی کہا کہ جی ایسی شدید گولہ باری کی گئی کہ جب ہم وہاں سے یعنی کارگل سے، یہ نواز شریف صاحب نے بتایا کہ لاشیں واپس آئیں تو بہت سارے ہمارے فوجیوں کے سر موجود نہیں تھے، اتنی شدید گولہ باری کی بھارت نے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب میرے پاس آئے، آرمی چیف، اور پھر اس کے بعد نیول چیف بھی آئے اور ایئر چیف بھی آئے، اور اس وقت کے ایئر چیف بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے، وہ ان کا بھی کوئی بیان ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ صرف مشرف صاحب کی ہی کارستانی تھی۔ تو اب اس میں جو ہے نا وہ آئے اور انہوں نے کہا جی اللہ کے نام پہ آپ بچائیں، آپ جائیں امریکہ اور آپ انڈیا کو مجبور کروائیں کہ کسی طریقے سے جنگ روکے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے نام لکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں چودھری نثار علی خان، شہباز شریف، کسی اور کا بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ اب مشرف کو اس کو بھگتنے دیں۔ تو میں نے کہا یار میں مشرف کو تو بھگتنے دوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری فوج کی عزت کا سوال ہے، مجھے جانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ مشرف کو اس کی سزا ملنے دیں۔
تو تاکہ یہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کون سی کی ہے۔ لیکن میں چلا گیا وہاں پر بل کلنٹن کے پاس، اور بل کلنٹن نے وہاں سے ان کو مجبور کیا، اس وقت وہ کیا تھے، واجپئی صاحب تھے غالباً، ہاں وہی تھے، تو ان کو مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا وہ لڑائی رکی، اور یہ وہ سارا سلسلہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود میرے پاس آئے تھے، اور جب یہ سارا کچھ رک گیا اور یہ لڑائی رک گئی اور کارگل کا وہ مارکا ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ اگر وزیر اعظم ایسا نہ کرتے تو ہم تو کشمیر فتح کرنے لگے تھے۔ تو جب ایسی منافقتیں سامنے آتی ہیں، جب ایسے ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آتے ہیں، جب ایسے اس طریقے کا آپ کی منافقت اور جھوٹ سامنے آتا ہے، پھر وہ بندہ ششدر رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے، اب کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ نواز شریف کی فلاں سے بھی نہیں بنی، اب نواز شریف کی فلاں سے کیوں نہیں بنی؟ جب لوگ ایسے ہوں کہ آپ سفیر بھیج دیں کہ آپ والد کی جنازے کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکتے، والد کی میت کے ساتھ، اور 4 دن بعد آپ فون کریں کہ جی آپ کیوں نہیں آئے جان بن کے، تو جب ایسی منافقت آئے گی تو غصہ تو چڑھے گا نا بندے کو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔